آئے کہ حسین تو بیعت لئی جائے، بیعت واسطے مجبور کیتا جائے، مگر تیرے تے میرے مولا حسین نے واضح طور تے فرمایا ایک گردن کٹتے سکتی ہے لیکن یزید ورگے دے کے جھوک نہیں سکتی۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا ہوندے جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ تے کہہ کے سید واپس آ کے اہل خانہ نو فرمایا تیاری کرو، ساڑھے مدینے چھوڑن دا وقت آ گیا ہے۔ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، ایک کتنا تکلیف دے ہے، اے اس بندے نو پتہ ہے جڑا حج عمرے تو بعد آخری ٹائم دے اندر جدوں کہندے نے چلو جی مدینے دی اج آخری دن دی حاضری دے لو، اج واپسی دا ٹائم آ گیا۔ تے انہاں بندیاں نو روندا ویکھیا جڑا پیو دے جنازے تے نہیں رویا، میرے آقا دا روندا ویکھ کے او وی رو پیا ہے، جڑا اماں دی لاش تے نہیں رویا او وی میں روندا ویکھیا ہے۔ بھائی کیوں رونا ہے؟ کہنے مدینے دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا تصور تے کرو اس مدینے وچ میرا تیرا بچپن نہیں گزریا، تیر بھی جدائی برداشت نہیں ہے۔ اتھے جناب اعلیٰ منظر اسا نہیں دیکھے، جڑے امام علی مقام نے دیکھے، حسین کریم نے تے منظر دیکھے، کوئی تصور کی امت تک نہیں لے آ سکتا کہ رسول اللہ دے مبارک کندے ہوئے، حسین میرے آقا دے کندیاں تے بیٹھے ہوئے، میرے نبی دے واللہ دیاں زلفاں ہتھاں میں چوڑ یا کھنڈا نہ ادھر جانا ہے سرکار ادھر چلے جاؤن، نہ ادھر جانا ہے سرکار ادھر چلے جاؤن۔ کوئی دیکھن والا دیکھے آکے حسین تیری سواری بڑی آلہ ہے، میرے آقا فرماون سواری بھی بڑی آلہ ہے، اتے بیٹھا سوار بھی بڑا آلہ ہے۔ میرے آقا حسین فرمایا تیاری کر لو، تیاری ہو گئی جناب اعلیٰ۔ عشاء دی نماز پڑھ کے مدینے والے اپنے گھرانوں چلے گئے، تیرے تے میرے آقا حسین اپنے گھر وچوں نکل گیا، میرے آقا دے روزے ولاون لگے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی دا ہاتھ پکڑ کے آکھیا بھائی کتھے؟ فرمایا رسول اللہ دے روزے دے ہوتے ہیں۔ فرمایا جس ماں نے تینوں قرآن دیا لوریاں دیتیاں انہیں میں نو ہی قرآن دیا لوریاں دیتیاں، جس باپ دا خون تیرے رنگاں وچ ہے اسے باپ دا خون میرے رنگاں وچ موجود ہے۔ اج کلے نہ جاؤ میں بھی تواڈے نال جانا۔ سادات پورے قافلے سمیت تیرے رسول نے ہوتے آئے، ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آئے، تیری مہر نبوت تے بیڑ والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آویک سکینہ تے شہر بنا لالے اکبر باس جوان چلے اساں پھیرے مسافر نہیں آنا، تیرے دین تو ہون قربان چلے آقا حسین آخری باری اپنے نانا جان میں مبارک روزے تو حاضری دے کے اپنی اماں جان دی قبر انور تو حاضری دے کے میرے آقا حسین مدینہ چھوڑ دیتا ہے، مکے میں تشریف لے آئے۔ حج دا موسم ہے، زمانہ دھڑا دھڑ مکہ دے اندر آنے آئے، پوری دنیا تو مسلمان مکے دی جانب آ رہے ہیں۔ میرے آقا حسین حرم دے اندر داخل ہوئے، طواف چل رہا، حجر اسود تے رش پہ آیا آیا، اتنے وچ کسے آواز دیتی ہے او ویکھو حسین آ گئے، جدو حسین دا نام آیا
حجر اسود تے رش گھٹ کے آئے، طواف دا رش گھٹ کے آئے، دنیا بھج کے مولا حسین نو چم رہی ہے، کوئی ہاتھ پہ چمدا ہے، کوئی پیر چمنے آئے، کوئی آ کے جناب اعلیٰ بوسے لے رہے آئے قدمہ دے۔ فرمایا کس واسطے؟ کسے پوچھنا لے نو مسلم پوچھے ہاں بھئی کیوں اینو چم رہے ہو، حجر اسود تے رش کیوں گھٹے آئے؟ جواب دے بنا لے جواب دیتا تینو نہیں پتا اے جنت دا سردار حسین ابن علی ہے، اے جنت دی جمانہ دا سردار۔ انہیں کہا پھر حجر اسود تے رش کیوں گھٹے آکھیا اس واسطے کہ وہ جنتی پتھر ہے، اے جنت دا سردار پتھر تھے یہ کتے نہیں جا رہے پھر چم لوا گیا پتہ نہیں اے دوبارہ لبڑا ہے کہ نہیں لبڑا، اے دی صورت پتہ نہیں دیکھنی میسر آنی ہے کہ نہیں آنی، اے او ویلا ہے جدو مولا حسین نے سامنے پانی بند کوئی نہیں، اے او ویلا ہے جدو سامنے تیر کوئی نہیں، اے او وقت جناب اعلیٰ جدو سامنے امتحان کوئی نہیں، دنیا ہاتھ بھی چم رہی پیر بھی چم رہی ہے، تیرو وقت آیا جدو امام علی مقام نانے دے دین دی خاطر این حج تو ایک رات پہلے 8 ذوالحجہ نو آپ نے جناب اعلیٰ حج نو عمرے میں تبدیل کیتا، حج دی قضا کیتی، سید نے کربلا دی جانب رخ کیتا آیا، روکنا لے روکیا حضرت حج فرمانا نے نل کچھ کیتے وعدے نے جڑے نبھانے ضروری جو نبھانے ضروری نے، صدیاں بعد زمانہ گواہی دے رہے آئے، آج بھی جناب اعلیٰ محمد عربی دے فقیر رسول اللہ دے غلام بوڑا جنجوہ گجر خان نے اندر اس گلو یاد کر رہے نے تے تسلیم کر رہے نے، کوئی کسے بھی برادری نہ ہوئے، کسے سیاسی پارٹی نہ ہوئے، اس گل تو انکار نہیں کر رہے، من رہے آتے اندروں من رہے آتے بھاوے آہستہ آواز بھاوے بلند آواز پر پڑھو سارے کہ سید نے کربلا حتیٰ کہ امام علی مقام 2 محرم نو کربلا پہنچے 7 8 9 تے 10 4 دن پانی بند رہا 9 دی شام 10ویں دی رات شروع ہوئی تے لشکر اگے لڑن واسطے آیا، آپ نے یزیدیاں نو فرمایا لڑائیاں دن دہاڑے ہو دیا، دن چڑے ہو دیا، رات دیا لڑائیاں نہیں ہو دیا، آج رات محلت دے ہو تاکہ آج دی رات نصیر رج کے اپنے مالک دی عبادت کر لئیے۔ آج لوگ 2 دن مسجد جان 2 دن نماز قبول دعا قبول نہ ہوئے فوری تے آکھن گے اللہ جی ساڑیاں تے نمازاں قبول ہوندی ہے نہیں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں فائدہ ہی کوئی نہیں مسیتاں جان دا، لکھاں سلام مولا حسین تواڈے تے کہ 3 دن تو پانی بند ہے، سید نے ایک باری رب دا شکوہ نہیں کیتا یا اللہ اتنے دنوں تو دعاواں مانگ رہے ہیں تیرے مالک اجے بھی امتحان ہے، خدا دی قسم مولا حسین قیامت تک حضور دی امت نو سبق دیتا حسینی ہوندے او نے جڑے سوکھے ویلے بھی حسینی ہون تے اوکھے ویلے بھی حسینی ہو گل جچدی تاں ہے۔ میں تو پہلے ہی دسیا ہے جدو دنیا دیکھ رہی ہے کہ پانی بند کوئی نہیں، جدو سامنے فوجاں کوئی نہیں ہو تو ہاتھ بھی چم رہی ہے، دنیا پیر بھی چم رہی ہے، پتہ تے اس ویلے چلے آنا جدو پانی بند ہے جڑے ادو نال کھڑے اصل حسینی ہوئی کہلائے۔ کچھ بولو رات ہوئی جی فوجاں خیر پیچھے چلیاں گئیاں، رات ہوئی آپ نے شام دی نماز پڑھائی، رات دی عشاء دی نماز پڑھائی، ساتھیاں نو اپنے خیمے جمع فرمایا، سید نے خطبہ دیتا، واہ 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 سبحان اللہ، صدیاں بعد مولا حسین دیاں گلاں راویاں تو سنن دا اتنا مزہ ہے تے خود حسین خطبہ دے رہے ہیں انہوں دا کیا اثر ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تواڈے نال وعدہ کرنا میں تواڈے تے ناراض نہیں تے جھوٹ بھی نہیں بول رہا، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ بولیا، فرمایا میں جدوں دا ہوش سنبھالیا تے میں سنیا ہے کہ جھوٹ اللہ نو نا پسند ہے، میں اس وقت دا جھوٹ نہیں بولیا، حتیٰ کہ اے وقت آ گیا ہے میں تانوں دلوں کہہ رہا ہوں میں نو چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تواڈے تے ناراض کوئی نہیں، تے میں خیمے دے دروازے تے مال بھی رکھ دیتا ہے، مال بھی لے لو چلے جاؤ۔ چراغ بجھایا
ظاہر ہے روشنی دے اندر اٹھ کے جانا شرمندگی ہوندی ہے، لوگ کی آکھن گے، لیکن لکھاں سلام مولا حسین تواڈے تے، قیامت تک آپ نے ان لوگاں دے منہ بند کر دیتے جڑے ایویں دے سوال کر سکدے سن جی حسین نے زبردستی بندے اپنے نال مرا دیتے. میرے آقا حسین نے انہاں دروازے نو بند کر دیتا، فرمایا جڑا مینوں چھوڑ کے جانا چاہے میں خوش ہاں، سامان بھی لے جاؤ، سواریاں کھڑیاں او بھی لے جاؤ، انہاں نو میرے نال غرض ہے، تواڈے نال غرض نہیں. اے ہن جملہ جے کہ بندہ بڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، مسافر ہو جائے، بھوکا پیاسا ہو جائے، پریشانی نہیں، پر بندے نو بزدل اور غدار نہیں ہونا چاہیے دا کہ حضرت حبیب بن ظاہر 82 سال دا بڑھا بابا تے صحابی رسول حضرت امام علی مقام نو جدو دیکھیا نا بار بار کہہ رہے نے چلے جاؤ چلے جاؤ، انہاں کڈی تلوار کٹ کے سامنے پیش کر دے رہے میرے مولا حسین، جے میری چٹی داڑھی دیکھ کے تانوں لگدا ہے میں لڑن جوگا نہیں، یا ایک لگدا ہے کہ جس ویلے میں تواڈے لشکر وچ نظر آواں گا تیرے دشمن آکھن کے بڈھے بندے نال لے آیا ہے، پھر انج کر لشکر وچوں نہ کڈ اے تلوار پکڑ اپنے ہتھاں نال میری گردن اتار دے، لیکن مینوں لشکر وچوں باہر نہ کڈ، مرتے میں ایتھے بھی جانا ہے تے باہر بھی جانا ہے، گھر چلا گیا سال بعد 2 سال 5 سال 10 سال بعد مرنا ہی ہے، قبر چ رسول اللہ نو کی منہ دکھاواں گا کہ حسین بھکا پیاسا کربلا میں شہید ہو گیا تے میں زندگی بچاون واسطے بھج آیا، مینوں حسین گوارا نہیں ہونا، میرے تو جواب نہیں دتا جانا حضور دے اگے، میں مراں گا تیرے قدماں دے اندر، لڑدا لڑدا مراں گا، تلوار ٹٹ جائے گی تے سوٹی چک لواں گا، سوٹی ٹٹ گئی تے پتھر چک کے ماراں گا تیرے دشمناں نو، او وی نہ رہے تے تیرے سامنے کھڑا ہو جاواں گا، آمن والے تیر اپنے بدن تے سہ لواں گا، لیکن حسین تینوں چھوڑ کے نہیں جاواں گا، دنیا نو دس کے جاواں گا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین. میں نے یقین ہے سارے حسینی نے، یزیدی کوئی اتنی دیر بہ ہی نہیں سکتا، کم ہی نہیں یزیدیاں نہ ساڑیاں محفلہ میں چاہوے، اتھے آدھا ہی حسینی ہے، مل کے پڑھی ہے، ہاتھ بلند کر کے پیڑ پڑھی ہے، یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. زندہ باد میرے کریم آقا دے غلاموں، جدو ساتھیاں نے جاون دی گل نہیں نہ منی، میرے آقا حسین نے فرمایا اچھا تسا نہیں جانا جی نہیں جانا، آپ نے فرمایا انظروا الی مقامکم، اتے نظر کرو ذرا اپنے گھر ویکھو. ایتھے کسی نو مولوی دی گل تے یقین آ جائے نا کہ بھائی تو مرے گا تے جنت تیری پکی ہے، تے دنیا برود بن کے نا تے جناب ٹرکاں تھلے لیٹ جاندی ہے، مسیتاں وچ پھڑ جاندی ہے، بازاراں وچ پھڑ جاندی ہے. تسی سوچو مولوی دی گل تے یقین آ جائے جنوں او برود بن لیندا ہے، اونوں موت تو ڈر نہیں لگدا، تے تسی سوچو جنت دا سردار گارنٹی دے تے جنت دے گھر نظر آ رہے ہوں، اتے جناب نظر کرن تے محلات تے نظر پوے، پھر کسی نو موت دا ڈر ہو سکتا ہے؟ مینوں تانوں موت تو ڈر لگدا کیوں ہے؟ کیونکہ سانوں انجام دا ڈر لگدا ہے کہ پتہ نہیں یار اگے کی ہونا، پتہ نہیں سوال جواب صحیح ہونے نے کہ نہیں ہونے، پتہ نہیں یار کی ہونا ہے. اے جڑی ٹینشن ہے نا، اس ٹینشن دی وجہ تو موت دا ڈر لگدا ہے. تے جنوں پتہ ہوئے نا کہ اگے حالات سیدھے ہی سیدھے نے، رب راضی ہے، قبر بھی سیدھی تے حشر بھی سیدھا، اونوں موت دا ڈر رہندا بالکل نہیں ڈر. مولا حسین نے فرمایا انظروا الی مقامکم، اتے نظر کرو بھائی، حبیب ابن ظاہر ہو تیرا گھر، مسلم بن نوشہ تیرا گھر، علی اکبر تیرا گھر، عباس ہو تہاڈا گھر، ابو بکر ہو تہاڈا گھر، عمر ہو تہاڈا گھر، عثمان ہو تہاڈا گھر. سبحان اللہ. ایک ایک دا نام لے کے مولا حسین نے انہاں نوں جنت دے گھر دکھائے. ترجمہ ایک سرے کی آلا اپنی زبان وچ کردا کہ جنت دا ہے او وارث،
واہ واہ قرآن کہتا ہے تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، اے جنت جیدے وارث اسی اپنے متقی بندیاں نو بنایا ہے، انہاں وارثاں دا نام میرے نبی دسیا، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، بے شک حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار۔ عاشق بولیا جنت دا ہے او وارث، جنت پہ آونڈے دا، سبحان اللہ جنت دا ہے او وارث، جنت پہ آونڈے دا، لجپال دا نواسا جی ادھار نہیں کرے دا، لجپال دا نواسا اے ادھار نہیں کرے دا، جنت دا ہے او وارث، جنت پہ آونڈے دا، جنت دا ہے او وارث، جنت پہ آونڈے دا، لجپال دا نواسا یہ ادھار نہیں کرے دا۔ رات گزر گئی، 10ویں دا دن آیا، میرے تے تیرے آقا حسین نے آخری خطبہ دیتا۔ این اس ویلے جس ویلے ووٹنگ شروع ہوئی یزیدیت تے حسینیت دے درمیان، جس ویلے میدان شروع ہویا، میدان جنگ جناب اعلیٰ لگن لگا، این اس ویلے سرکاری لشکر وچوں پارٹی بدل کے ایک بندہ آئے، کہندہ ہے جی میں انہاں یزیدی لشکر دا ایس ایچ او یا ڈی ایس پی، جناب میں ہی تو انہوں گھیر کے تھے لے آندہ ہوں، جناب میں نو جنت تیرے ال نظر آ رہی ہے، ادھر جہنم نظر آ رہی ہے، میں نو اتنا دس دے کہ میں جناب وال آواں تے کیا میری معافی قبول ہو جائے۔ مولا حسین نے تانے نہیں مارے، فرمایا بسم اللہ، دعا تیری معافی قبول ہے۔ یزیدی لشکر بھی جو آواز آئی ہے کہ جناب یہ جان اپنی سلامت چاندے ہو تو پھر بیعت کر لو، پھر سرنڈر کر دے ہو ابن زیاد دے کے۔ مولا حسین نے فرمایا تو انہوں حسین دے خطبے دی سمجھ ہی نہیں آئی، جے سمجھ آئی ہوندی یہ گل نہ کر دے، میں جان بچاون واسطے خطبہ نہیں دیتا، میں تو انہوں جہنم تو بچاون واسطے دعوت دیتی۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اگر تو انہوں لگ رہا ہے میں جان بچاؤن واسطے گل کیتی ہے تو پھر انج کرو مشرق تو لے کے مغرب تک اپنے سارے لشکر کٹھے کر کے میرے تے حملہ کر دے ہو، میری کوئی رعایت نہ کرو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ہو، کیونکہ لو کانت اللبدان انشیت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، اگر یہ بدن موت واسطے بڑھایا گیا تو یقیناً موت واسطے بڑھایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دی راہ دے اندر تلواراں نال ٹوٹے ٹوٹے ہو جانا سب تو اچھی موت ہے۔ مطلب کی ہے مولا حسین نے دسیا جے کر یار نام دا ملے تانا جھولے پالئے تھل سٹیے جے کر یار دے نام دی ملے سولی او جھوٹا لے لئے پچھا ہٹینا تاجدار ختم نبوت۔ آخرکار وقت آیا، دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے میرے آقا حسین دے عزیز اقربا رشتہ دار بھانجے بتیجے پتر شہید ہو گئے۔ میرے آقا حسین بھی حالت سجدہ وچ اپنی گردن کٹا گئے۔ جس ویلے 10ویں دا دن گزریا، 11ویں دے دن سید زادیاں نو جناب اعلیٰ قیدیاں والیاں سواریاں تے بٹھا کے کوفے دی جانب چاون دے آرڈر دیتے گئے، خیمے جلا دیتے گئے تے نظر پئیے جناب اعلیٰ امام علی مقام دے لاشے دے ہوتے بے ساختہ سیدہ زینب دی مبارک زبان جو جملے نکلے تقریباً تمام تاریخ دیا کتاباں نے لکھے کہ جناب بی بی پاک نے کی پکارے یا محمد آہو صلی علیک اللہ حاضا حسین بالعراہو مزمل بالدماہو
مقطع الآذا ہو اے میرے نانا جان تواڈے تے لکھاں سلام ہون اے ویکھو تواڈے سینے تے سومن والا حسین آزا حسین بالاراہ اے تتی ریت تے ستا پہ آئے نانا جی نے بازو تے گردن چم دے سو مقطع الآذا ہو اندے بازو تے گردن کٹ گئے نے نانا جڑا جنتی جوڑے پا کے عیداں تے جانا سی جڑا کہنا سی میں پرانے کپڑے پا کے عید تے نہیں جانا تے جنت تو جوڑے آندے سن اور جنتی جوڑے پا کے عیداں تے جانا مزمل بالدماء ہو